نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم. ذکر پر بہت طویل بحث کیا انہوں نے، میں تھوڑا سا اس میں سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ کثیر بھی فرمایا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب میں تنگاریہ گیا تھا تو بہت عرب علماء میں تھے تو میں نے اسی میں بیان کیا تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ کا شاید یاد ہو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بہت خوش ہوا عرب، بہت خوش ہوا. اور اس بات سے اور خوش ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ بھی ذکر کثیر کے عادی تھے. یہ جو میں نے کہا ذکر کثیر کے، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ جب صبح کا وظیفہ مجھے ترک ہو جاتا ہے تو میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. میں نے کہا ذکر سے مناسبت ہوئی کہ نہیں؟ ابھی صوفی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تصوف میں دو چیزیں ہیں، ذکر کثیر اور حسن خلق. دو چیزیں تصوف کی جڑ ہے، ذکر کثیر اور حسن خلق. میں گیا بہت تیز ہے کیا بھائی، کم کرو اس کو. ٹھیک ہے نا، میں مہابرا صاحب اپنے لفظ سے چپ رہا ہوں، بس دور معلوم ہوتا ہے. میں گیا مہابرا صاحب تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ کئی سال ہو گیا تھا، 2 سال. میں گیا ملنے، کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت جیسے آپ نے سنا ویسے سناتا ہوں، ذکر کثیر میں حسن خلق. بس ہو گیا. میرے خانقاہ کی بنیاد ذکر کثیر اور حسن خلق، یہی اصل ہے. ذکر کی کثرت ہو، اخلاق کے اندر حسن ہو، اس کی کوشش کرنی ہے تب تو خانقاہیت. ذکر کی کثرت کے ساتھ ساتھ حسن خلق کو بھی لازم سمجھنا چاہیے. اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ میں اس سے آج تک بیٹھتا ہوں، جب نہیں بیٹھتا تو اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر وہ جیلی میں رہے، اسی میں انتقال بھی ہوا ہے، جیلی میں انتقال ہوا ہے. مجھے شاگرد بھی تھے. کسی نے کہا غلط شکایت کر کے آپ کو یہ لوگ جیل میں بھیج دیتے ہیں، آپ بھی ان کی شکایت کر دیجیے. فرمایا کہ ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا، ہم نے ان میں کیا فرق ہے. یہ حسن خلق، کثرت ذکر حسن خلق. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت بڑا منصب باطنی عطا فرمایا تھا ولایت کا. اس بنا پر ہمارے سبھی کو میرے دوستوں جو لوگ منسوب ہیں خانقاہ کی طرف، ان کو تو ضروری ذکر کی بھی کثرت ہو اور حسن خلق بھی ہو. ہم نے خود سنا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں 24 گھنٹہ ذکر ہوتا تھا. کوئی وقت نہیں تھا جس میں ذکر کی آواز نہ آتی ہو. لیکن لیجیے اس بنا پر اس کا اہتمام تو ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ کے ذکر کے. اور اسی طرح حسن خلق وصحب الناس العشریتین،
وصحب الناس على شيء قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس وحسن الخلق مع كل أحد. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں وصحب الناس على شيئين، لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں پر کرو. وصحب الناس حسن الخلق مع كل أحد. پہلی بات قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس، لوگوں میں یا لوگوں کے ہاتھوں میں جو اسے قطع طمع کرو. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں بنیاد ہے، تفہیمات نہیں، حجت اللہ البالغہ میں نہیں ہے. تفہیمات زیادہ حضرت کے سامنے تفہیمات راضی تھی. مصحب الناس على شریطتین قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس وحسن الخلق مع كل أحد. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی حضرت مولانا علی میاں یا امام منظور صاحب وغیرہ آتے تھے اس کو ضرور حضرت سنایا. تصوف یہ ہے قطع طمع. چنانچہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بصرہ کی ایک مسجد میں. جاؤ مسجد میں آئے، دیکھا سب لوگ کرسی لگائے واز کر رہے ہیں. کہا تم لوگ کس کی اجازت سے واز کر رہے ہو؟ حضرت علی کی بات ہے، ہم نے نیچے والوں کی بات نہیں ہے. کہا تم کس کی اجازت سے واز کر رہے ہو؟ اب سب لوگ خاموش. کہا میں سب کا امتحان لوں گا. بلایا پہلے حسن بصری کو بلایا، سعید الطائفہ جمع کر پہلے حسن بصری بولا آؤ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کوئی پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا پوچھیے. بھائی اس سے کہا پوچھیے. کہا اس دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیے. بہتر سب سے بہتر چیز کیا بڑا پارسائی ہے. کبھی عمدہ فوراً جواب بھی دے دیا. سوال بھی دیکھیے اور جواب بھی دیکھیے. واز کہنے کے لیے سب سے پہلے عمدہ چیز کیا بڑا پارسائی. اور کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا طمع. بس کہا جا آواز کہو پاس ہو گئے. سعید الطائفہ. ان سب چیزوں کا علم بھی ضروری ہے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا ہے پارسائی. اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ طمع ہے، لالچ. مصحب الناس على شریطین. اس وجہ سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وصحب الناس على شریطین، لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں پر کرو. قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں اسے قطع طمع کرو. اور دوسری بات وہ حسن الخلق مع كل أحد، ہر آدمی کے ساتھ. شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی حدیث کی ہے، اسی طرح یہ بھی ان کی ایک خاص طریق ہے مولانا کا جو چلانا چاہتا ہوا. قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس. اس بنا پر ان چیزوں کو بھی جاننا تو ضروری ہے. ورا طمع کی وجہ سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. مصحب الناس قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس وحسن الخلق مع كل أحد. قطع طمع کے بعد آدمی ہو سکتا ہے کوئی خشکی اس کے اندر رہ جائے. اور شاہ صاحب نے مقید کیا کہ حسن خلق رہنا چاہیے، کوئی کسی سے لالچ نہ ہو، لیکن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہے کتنی بڑی بات ہے. شاہ صاحب میں کہتا ہوں ضرور سناتے تھے محمد منظور صاحب نعمانی اور علی میاں، اور وہاں سے وہ لوگ لکھتے تھے حضرت کس کتاب سے ہمیں سنایا تھا، تو ہم لوگ لکھتے تھے تفہیمات سے سنایا تھا. کیونکہ علماء میں حجت اللہ البالغہ تو ہے اور تفہیمات الہیہ نہیں ہے. وہ ہے فارسی میں. میں نے مولانا سعید احمد پوری سے کہا بھی کہ حضرت حجت اللہ البالغہ کے متعلق آپ نے لکھ دیا، تفہیمات کے متعلق بھی لکھیے. کیا کہوں، صحیح نسخہ نہیں ملتا مجھ کو. صحیح نسخہ دو تو ہم ابھی لکھ دیتے ہیں. صحیح نسخہ غلط ہے بہت سے، یعنی کتابت کی غلطی ہے. بہرحال ہمارے حضرت بادشاہ بہت وصحب الناس على شریطین کہتے ہیں قطع الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس. اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ حسن الخلق مع كل أحد، ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق اچھا معاملہ ہے. مع كل أحد کہا کہ ہر آدمی
थोड़े से में राजी हो जाएगा, आवाम में से थोड़े से राजी, बस इतना पूछो मेरा अच्छा व कुछ। हजरत हमारे मासी में जाते थे तो जितने लोग मिलते थे कहो ठीक होना, बस वो आखिर तक कहता है कि हजरत ने हमारा मेरा पूछा है, बस इतना खास आदमी उस पर अमल। कि छोटे लोग यानी कम दर्जे के लोग कहते हैं बसुखने राजी में से थोड़े से में राजी हो जाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए कुछ ज्यादा चाहिए, ये भी लिखा साफ आपने। हर आदमी राजी थोड़े पर नहीं होता है, जब तक उसकी खातिर तवाज़ु ज्यादा न करोगे तब तो नहीं मानेगा वो। तरीक यही है मसला, असल तरीक यही है। कतु तमान नास अम्मा वह सब नाश है, कतु तमान नास अम्मा वो हुस्न कुल मकुल दिन। अल्लाह ताला हम सब लोगों के ये तरीक के सब गुण है, जुज है। हमने माँ बराबर साहब से यही कहा, उन्होंने कहा आप कैसे खानका चलाते हैं? तो मैंने कहा कि हजरत वही तरीका जो हजरत आप कहा है वही उसी तरीके पर, लेकिन मेरे खानका की बुनियाद कसरत जिक्र माँ हुस्न खुल्क। बहुत खुश हो गए, कहा लिख के दीजिए मुझको, लिख दिया, लिख लिया मालूम हुआ कि हुस्न खुल्क। हम लोगों से पूछा, बादशाह रसूलुल्लाह साहब ने, भाई साहब भी थे, पूछा हमसे कि जाके मोबिन से पूछो, हमारे बड़े भाई थे, उनसे पूछो कि मैं तुम लोग से क्या चाहता हूँ। अब ये पूछे, ये इम्तिहान होता रहता था, जैसे डॉक्टर लोग भी लंदन बन जाते हैं तभी इम्तिहान होता है नहीं, हम लोगों का इम्तिहान आखिर तक होता है। पूछा भाई साहब से कि जाके उनसे पूछो कि मैं तुम लोग से क्या चाहता हूँ, तो खुद ही बतलाया है, मैं चाहता हूं कि हुस्न नज़्म मां हुस्न खुल्क होना चाहिए। हुस्न नज़्म मां हुस्न खुल्क, कभी हुस्न नज़्म मां हुस्न खुल्क। दुनिया चाहती तो है, लेकिन हुस्न खुल्क रहेगा तब हुस्न नज़्म होगा, बगैर उसके नहीं हो सकता। आज पूरी हुकूमत के लिए जरूरी है कि हुस्न नज़्म की जरूरत है, मगर हुस्न नज़्म नहीं हो सकता जब तक हुस्न खुल्क ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को करके दिखा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दिखाया, हज़रत उमर ने दिखाया, दिखाया कि नहीं पूरे तरीके से। हर अल्लाह ताला ने हमारे सहाबा को पूरी तरीके से शरीयत की तबीयत में, चाहे कितनी मुशक्कत हुई हो, शरीयत की तबीयत ही में काम किया उन्होंने। बहरहाल ये तरीक जो है हुस्न खुल्क का भी है, कसरत जिक्र का भी है, गफलत की नफी का भी है। ये चीजें हमको पेश नजर रखनी चाहिए। तकवे का ये जमाना है, तकवे का भी बहुत एहतमाम होना चाहिए। तकवे में हर वो चीज जो शक में किसी को डाले उससे बचना चाहिए। मवाज़े तोहम से बचाओ अपने को, मवाज़े तोहमत की जगहों से अपने को बचाओ। हमारे हजरत माँ साहब ने बयान किया, ये मजलिस थी उसमें कि एक अमीर थे, बड़े आदमी थे, रुपया पैसा, वो अंदर गए किसी काम से, अपने दुकान में थे, अंदर गए, एक साथ दूसरे बैठे थे, अब नहीं मालूम क्या थे, अब नहीं कहूंगा, थे अच्छे आदमी, लेकिन देखा कि रुपया पैसा खा रही है। उनके एतमाद पर जो बक्स होता है, जो संदूक, उसको छोड़ के चला गया, ताला ने बंद किया। उनके एतमाद पर कि नेक आदमी है, चले गए अंदर, और उनकी नीयत बदल गई। वो साजे बैठे, उसमें से रुपया निकालने इतने में आ गए वो। ये हजरत मैंने खुद सुना है, कहा कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, ये तकवे की कमी है। तकवा अल्लाह को याद करना, अल्लाह को पेश नजर रखना, अल्लाह देख रहा है, ये पूरा मश्क होना चाहिए। मुराक़बे मौत है, मुराक़बे क़यामत है, मुराक़बे पेशी है, क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको, तो हज़रत ने फरमाया महाबराबर साहब ने कि देखिए उन्होंने एहतियात नहीं बरता और मुब्तला हो गए। इसी तरीके से
अजनबियात के साथ भी बहना नहीं चाहिए। मौलाना की बात है बता रहा हूँ, अजनबी औरतों के साथ भी बहना चाहिए, एहतियात है। माल के बारे में जैसे उनकी नीयत बदल गई, दूसरी चीजों में भी एहतियात पेश नजर रहना चाहिए, तकवा खरीदा जाए। महाराज में दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम लोग को ये मौका, तकवा ही का महीना है, इस बिना पर तकवा, जबान का एहतियात, ऐसी बात नहीं जो लग़्व हो, लाताइल हो, बचो। बिन हुस्न इस्लामी मरे तर्क माला, यानी एक बुजुर्ग रहते थे कहीं, और वहीं कोई मुहद्दिस साहब भी रहते थे। किसी ने कहा उन बुजुर्ग से कि आपके करीब ही एक मुहद्दिस रहते हैं, आलिम, आप कभी उनसे मिले? कहा एक दफे मिला हूं उनसे। उन्होंने एक हदीस सुनाई, मिन हुस्न इस्लामी मरे तर्क मालायानी, हुस्न इस्लाम से बात है कि लायानी बातों को तर्क करो। इस पर अब तक अमल नहीं हो सका, इस पर फकीर नहीं हाजिर हुआ। हज़रत थानी ने फरमाया कि लायानी बातों में जैसे बात है वैसे लिखना भी है, ये वही कर सकते थे। अब कागज लिए हो, जिदरी को भर जाते हैं जरूरत, सोच सोच के लिखो गलत गलत, ये भी लायानी है। अपने औकात की निगाहदार सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात बुजुर्गों का खास पेशा, निगाहदार अपने औकात के पास वाले हाथ। हज़रत शाह गुलाम अली साहब का एक मेहमान आए उनके घर पर, बहुत देर तक बैठे रहे उस पर, तो ले आके अपनी सब जितने शरीर के कागजात वगैरह सब उनके सामने रख दिया। कहा हजरत ये कहा इतनी देर से बैठे हो, बचा रहे हो, मैं सोचा घर दे दूं, चला जा, तुम घर हमारे ले लो। शाह गुलाम अली साहब, आज उनका स्वरूप कैसा है कि तुर्की में उन्हीं की हुकूमत चल रही हुआ है कि वहाँ मजाक है, नक्शबंदिया है, नक्शबंदी बोलो है। शेख खालिद कुर्दी आए थे, उनकी खिदमत में रहे, वहां से वो निस्बत हासिल करके दिल्ली से तुर्क गए। आज भी वही सिलसिला चल रहा है, जो अभी महमूद आफंदी वगैरह तो उसी से ले गए, अल्लामा शामी वगैरह भी उसी से ले गए। मेरे दोस्तों, अपने औकात की कदर बहुत बड़ी बात। पासे अनफास क्या है? पासे अनफास यही है कि अपने सांसों की भी हिफाजत, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, लेकिन बात तालीम की बराबर की जाएगी। पासे अनफास, अब तो ज्यादा नाम भी नहीं आता है, लेकिन उसका मतलब यह है कि अपने सांसों की भी हिफाजत करो, गफलत में न गुजरे। सांस गई, गुलिस्ता नहीं पढ़ा होगा, गुलिस्ता पढ़िए, लिखा एक सांस आने जाने में 2 शुक्र वाजिब होता है, 2 शुक्र। गई कायदे से अच्छी हवा लेकर के और फिर उनके निकल गई, ये 2-3 सी नेमत। जाना हवा का एक नेमत, और उस हवा का सही सलामत फिर निकल जाना, ये 2-3 नेमत। गुलिस्ता के मुआद्दिबा से नहीं है, अल्लाह की वो जात है। एक सांस में उनकी 2 नेमत, जब 2 नेमत है तो 2 शुक्र भी तो हुआ। इस बिना पर इन चीजों का बेलिहाज होना चाहिए। दोस्तों, औकात की कदर बहुत बड़ी चीज है, अनफास सांसों की कदर बहुत बड़ी बात है। शेख अब्दुल्ला मोहद्दिस देहलवी के हटो, इस वक्त कुछ न बोलो, इस वक्त पास से अनफास काम आ रहा है, पानी उन्हीं पीने में फिक्र नहीं, दवा खाने की फिक्र नहीं, जो इतनी गफलत में न गुजर जाए। ये हमारे बुजुर्गों का मामूल था। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने सांसों की कदर की तरफ, सांस जब तो आ रही, देखिए अब तो बीमारियां ऐसी होने लगी हैं कि अब तो मौत बिल्कुल सामने है। मैंने भी कहा मौलाना से कि अब मौत का मुराकबा व करने की जरूरत नहीं, अब तो मौत का मुशाहदा है। कहा था नहीं, जो बीमारी से मरेगा मौत का मुराकबा हुआ, छोड़ो मौत का मुशाहदा। देखो एक आदमी है, कितने आदमी हमारे चले गए गुजरात में, कितने बड़े बड़े जो खास थे वो सभी इंतकाल हो गया। इस वजह से आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। अपने वाली साहब से हमने बहुत सुना है,
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بہت پڑھتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے وقت کی قدر کی. سب سے بڑی چیز وقت کی قدر. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے. مکان جیسے ہے اسے زمانے ہے، مکان کی قدر ہے، مسجد ہے، مکان ہے، تو یہ وقت اس کی بھی قدر ہونی چاہیے، ہے قدر. آنے والے میرے دوستوں موت بہت بڑی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے آئے، تشریف لائے، نکلتے ہی تیمم فرما لیا ہے، روایت ہے تیمم فرما لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا، آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ کہا پانی دور تھا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں پانی تک زندہ پہنچ سکوں گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہ موت آ جائے. اس طرح پر مراقبہ موت. ایک آدمی کہا یہ تصوف کیا چیز؟ میں کہا مراقبہ موت ہے، 5 میں ہے اس کا ذکر. یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یقال کل یوم مات فلان و فلان. حضرت عمر فرماتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے، یقال کل یوم مات فلان و فلان. یقال یومن مات عمر. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. مراقبہ ہوا کہ نہیں؟ تصوف کو مراقبہ ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ تصوف جو سمجھتے کچھ نہیں ہے. سب سے اہم چیز تو مراقبہ ہی ہے تصوف میں، مراقبہ اور محاسبہ. جیسے ہم لوگ کو حضرت نے بلایا خانقاہیوں کو، کہاں بتلاؤ ایک چیز تم لوگ نہیں کر رہے اس وجہ سے کمی ہے، وہ محاسبہ ہے. ضرور سوتے وقت محاسبہ کر لیا کرو، کتنی نیکی کیا کتنی بدی کیا. اس کا محاسبہ، اس سے ترقی ہوگی. محاسبہ، مراقبہ، موت کا مراقبہ. اللہ تعالیٰ نے موت ڈالی. اکثر ذکر حادم اللذات. وہ کیا ہے؟ وہ الموت ہے نا، حدیث ہے. لذات کو توڑنے والی چیز کے کثرت ہی، وہ کیا کثرت سے یاد کرو، وہ موت ہے. لذات کو توڑ دینے والی ہے. اور ایک سامنے لکھا ہے، یا میری بات ہے، اسی طریقے سے موت کو یاد کرنے سے لذات نہیں، جو مصائب ہے وہ بھی ہلکی ہو جائیں گی کہ سب ختم ہونے والی ہے. جیسے لذات کو توڑنے والی موت ہے، اسی طریقے سے مصائب کو آسان کرنے والی بھی موت ہی ہے. یہ اپنی بات ہے. چلو مر جائیں، سب ختم ہو جائے گا. اس وقت ٹھیک رہو، مرو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق دے. رمضان شریف ہے، مہینہ ہے، کتنے لوگ بیچارے جا رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اس کا استحضار ہونا چاہیے. تقویٰ یہی ہے. تقویٰ اس پر میں نے کہا کہ شبہ تقویٰ سے بچو. اپنے کو جہاں بھی مشتبہ ہوتی وہاں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہم کو عطا فرمائے. اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. میں کہتا ہوں کہ جو قرآن میں انا اعطیناک نا کی صورت ہے نا، اسے حدیثوں میں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، سب بیان کر دیا حضور نے. جامع الکلیم، جوامع الکلیم. اتق اللہ سب چیز آ گئی اس کے اندر. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. پہلے میں نے بیان کیا جب گیا تھا تو محتوی صاحب نے بہت یاد کیا اس کو کہ بھائی بڑی عمدہ حدیث، چھوٹی سی بھی یاد کیا. بھائی محتوی صاحب زبردست عالم، یہ حدیث ان کے سامنے نہیں تھی تو بہت اس سے انہوں نے یاد کیا، لکھوایا.
اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے. ریل پر ہو، ہوائی جہاز پر ہو، اللہ سے ڈرو. مجھے بہت یاد آتا تھا دوسرے جگہ آتے تھی ضروری اتق اللہ حیث ما کنت. پیپسی بھی ویسے ہی ہے اور شراب بھی ویسے ہے، دونوں میں خلط مت رہتا ہے دوسرے کنارے ہو جانے میں. ایک آدمی میں کھا رہا تھا کچھ مطلب جیسے مقبول بھی تھے 40 پکوڑے کوئی بھی تھے جیسے جہاز والے دیتے ہیں. تو ایک صاحب آئے کہا کہ اس کو معلوم کیا آپ نے کہ یہ کیسا ہے؟ جیسے وہ عورت آ گئی جو لڑکی کہا نہیں بالکل حلال ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اطمینان ہو گیا. معلوم ہوا کہ وہ امیر کشمیر تھے، کشمیر کے وزیر تھے، وہ بھی تھے. وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ مولانا لوگ کیا کرتے ہیں. ان کی تھی بیوی فورا اس نے کہا ہے کہ آپ نے معلوم کیا کہ کیسے ہمارے تو مجھے اس پر یہ نقل کیا میں نے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی 2 آدمی ہیں. ارے تمہارے پاس کتنے لوگوں کی نظر ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس وجہ سے خود محتاط بھی رہنا چاہیے انسان کو. اور بدگمانی لوگوں اتقوا مواضع تہم ہے کہ نہیں؟ تقویٰ کے معنی میں اتقوا، یہ لفظ ہے اتقوا. تہمت کی جگہوں سے اپنے کو بچاؤ، ایسی جگہ جاؤ نہیں جس سے تہمت ہو. یہ تقویٰ کے چیزیں ہیں. جب وہاں جاؤ گے نہیں تو بچنا آسان ہے، اور کہیں جا کر کے پھر تقویٰ اختیار کرنا بہت مشکل ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے اگر بدبینائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی کر لیا کرو. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ. برائی کے بعد کوئی نیکی کرو، استغفر اللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لو، نیکی ہے معاف ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ لکھا ہی نہ جائے. علامہ تھانی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو فوراً نقد اس کا علاج کرو، تہجد کے وقت کے لیے نہ چھوڑو اس کو. اگر ایسا بات کوئی گناہ ہے ایسا بات اس کو استغفر اللہ کہہ لو، اس میں ندامت کا اظہار ہو جائے، ختم. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی قدر ہے. آج تو سننے میں بھی کوئی نہیں معلوم ہوتا. اس پر عمل سے کیا کچھ ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. اور سیئہ کے بعد حسنہ کر لیا کرو، کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. مالی کوئی صدقہ 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیا کرو، مٹا دیا جائے گا. واتبع السیئۃ تمحها. اور تیسری چیز یہ ہے وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. دیکھیے 3 چیزوں میں 2 چیزیں تو اللہ سے تعلق ہے اور یہ مخلوق سے تعلق، کیونکہ کمال پیدا ہی نہیں سکتا ہے تو حقوق العباد میں ادا کیا جائے گا. اسی بنا پر سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ کس چیز سے زیادہ جنت میں داخل جائیں گے. حضور سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال حسن الخلق تقوی اللہ و حسن الخلق. بس 2 بات، تقوی اللہ اور حسن الخلق، اسی سے جنت میں زیادہ جائیں گے. ابن قیم نے کہا، قال ابن قیم کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. یہی کمال ہے. جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو، وہ صالح ہے اور صالحین جنت میں جائیں گے، صالحین جائیں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے 10,000 مدینہ سے بیان کیا، اسی حدیث سے بیان کیا. میں نے کہا یہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ بتلائیے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق. مقل ہے ہر آدمی کا حسن خلق، یہ دونوں ہیں جس سے جنت میں جائیں گے. اب کہنا وہاں سے آسان ہو گیا. جو نسخہ ایک ہی چیز ہو
2 हो 3 तक क्या मामदन उसका भाई अज्जा कम है, फायदा ज्यादा है, ऐसा चीज के अज्जा को ज्यादा है। तक़वल्लाह हुस्नुल खुलुक़। अमल भी मुझे आसान ही है, सिर्फ हम लोग गड़बड़ सबर करते हैं। अरे क्या दीन आसान है, ये भी आसान है, ये तो कर ही नहीं चाहिए कि मुश्किल है। दीन युसर, दीन आसान है, इस्लाह बातिन भी आसान है, इस्लाह ज़ाहिर जिसे आसान है, इस्लाह बातिन भी आसान है। लेकिन हम लोगों ने बहाना के तौर पर कर दिया, इसको छोड़ दिया है कि जो ये खानका के लोग करें हम लोग आजाद रहेंगे, वो खानका कोई भी नहीं करते, हर तरफ कोताहियां हैं, कमियां हैं। हुस्न खुद सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिल जन्नत फक़ाल तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़। क़ाल इब्न क़य्यिम कहते हैं बेहुकूकुल, कहते हैं कि तक़वल्लाह से हुकूकुल्लाह अदा होंगे, और मतलब क्या, और हुस्न खुलुक़ से लोगों के अखलाक दुरुस्त हो गए। हमारे हज़रत ने फरमाया, लिखा है कि मैं कहता हूँ तक़वल्लाह ही अगर हो तो हुस्न खुलुक़ भी आ जाएगा उसके अंदर। ये अपनी एक तहकीक होती है, आगे जब ज्यादा जोश और मतलब कि उसको साबित करना चाहता तो ये कहता हज़रत ने खास तौर से ये कहा कि नहीं, अगर तक़वल्लाह होगा तो क्या किसी को अज़ियत पहुंचाएगा, वो तक़वल्लाह होगा क्या किसी के हकूक को मारेगा, तक़वल्लाह होगा क्या नमाज को छोड़ेगा। ये माशाअल्लाह का तहकीक कि असल तक़वल्लाह ही है। महाराज हमको तो दोनों बयान करना है, तक़वल्लाह यह हज़रत की एक तहकीक थी, एक नुक्ता था। बहरहाल में दोस्तों बुजुर्गों, सुइल रसूलुल्लाह, हमको बहुत ही हदीस पसंद है, वसीतुल अखलाक में लिखा है, उस मजमे में मैंने बयान किया जो बहुत 10,000 का लोन में। सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिल जन्नत फक़ाल तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़। अभी दूसरे चर्चा कर रहे हैं, इब्न क़य्यिम ने किया थे, क़ाल इब्न क़य्यिम बेतक़वल्लाह, अल्लाह के तक़वे से हुकूकुल्लाह अदा होंगे, और हुस्नुल खुलुक़ से मखलूक के हुकूक, और जो इन दोनों हुकूक को अदा करता है वो साले हैं और सालीन जन्नत में जाएंगे। वो सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोग जन्नत में जाएंगे? 2 चीजें, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। किसी को मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिल लिसानी वेदी, मुसलमान ये मुसलमान सालिम है उनके हाथ और ज़बान से, और बाद रवायतों में आया मुझा कि जिससे लोग ना सालिम हो। इसलिए मुसलमान के साथ खास नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी कोई अजियत नहीं। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि उनकी गिबत भी जायज नहीं है, जैसे आम लोगों की गिबत जायज नहीं है, मुसलमानों की हमारे शरीयत में कितना एहतमाम है। मुझा हदीस के अल्फाज नाक भी है, मुसलमान सालिम नहीं, नास है, मुसलमान की जगह पर नास है, लोग सालिम हैं। इस वजह से हम तमाम मुसलमानों को फरीदा है कि अपने हाथ से किसी को अजियत न पहुंचाए, जानवरों को भी न पहुंचाए। बिना जरूरत जानवर को भी आप नहीं मार सकते, पिंजरे में चिड़ियों को बंद नहीं कर सकते जब खाने पीने का इंतजाम न हो, उससे भी सवाल होगा, उससे केवल भी सवाल होगा। अगर तुमने बकरी पाला, गाय पाला, तोता पाला और खाने का इंतजाम नहीं किया, तुमसे बातपूछ होगी। जैसे लड़कों को न खिलाने से बातपूछ, इस तरह इनके न खिलाने से बातपूछ होगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन इस्लाम को समझने की, उसके हुकूक की अदायगी की, वो इस देवतम मकारिम अखलाक की तकमील के लिए ले गया हूँ। तो मकारिम अखलाक का ताल्लुक सिर्फ इंसानों से नहीं है, बल्कि जानवरों से है, बल्कि अल्लाह से भी है। हुस्न खुलुक़ का ताल्लुक अल्लाह से है, जो हमने किताब लिखी है उसने लिखा है, साबित किया उन्होंने कि हुस्न खुलुक़ का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों से है, बल्कि जानवरों से भी है और अल्लाह से भी है। अल्लाह की इताअत करना, ये अल्लाह के साथ अच्छा सलूक है, ये हुस्न खुलुक़ है। दोस्तों ये अखलाक है, नबवी अखलाक, शरई हमारी तालीमात हैं, हमको पेश नजर रखना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। ये हमको एक मोमिन को जैसे पानी देने से हम सवाब समझते हैं, हम
اسی طرح اگر کسی غیر مسلم کو پانی دیا تو اس کو بھی ثواب سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سنا مولانا محمد احمد صاحب سے کہ ایک کوئی یہودی عیسائی آئے تھے، حضور نے ان کی خاطر تواضع کیا، اب کمرے میں سنا دیا، بہت سنا مولانا محمد احمد صاحب کتنی مرتبہ سنا دیا. اب جاتے ہوئے سوچے ہوں گے کہ اب کچھ رہا ہوگا، گنڈی باہر سے لگا دیا. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کو مہمان کو غیر مسلم تھے، پخانا لگا، اسے پخانا کر دیا. جب حضور نے کھولا تو وہ بھاگ گئے. حضور اٹھے، بستر لیا، پانی لیا، دھونے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم موجود ہیں. جانسار صحابہ کم گوارا کر سکتے تھے، لیکن نبی بھی اسی شان کا کہا نہیں، ہمارا وہ مہمان تھا، اس نے جو پخانا کیا تھا ہم مسئی کے کچھ دھوئیں نہیں دیا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا، لیکن دھونے میں دقت ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا دیکھو بھائی دھوؤں گا میں لیکن پانی تم ڈال دو. یہ حضور کے اخلاق تھے، غیروں کے ساتھ اخلاق. آج ہمارے اخلاق سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے. جانوروں کے ساتھ اخلاق نہیں ہوا. یہ بھوکا پیاسا ان کو نہ رکھو. بکری پالے ہو، مجھے آتا ہے کہ وہاں تھانی ہی کا واقعہ ہے. اس سال تو وہ بیٹھتے تھے لیکن طبیعت میں کچھ بے چینی سی تھی. حضرت تھانی اب تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے بھائی، یہ لکھا ہوا دوسرے انداز سے ہو، لیکن واقعہ یہی ہے، بے چینی سی تھی. تو حضرت کا کیا بات ہے تو یاد آیا کہ جو مرغی ہم نے دربار میں بند کیا ہے اس کو کھولا نہیں، وہ تڑپ رہی ہے، اس وجہ سے چکر پر تمہارا اثر ہو رہا ہے. کون گئے چھوڑ دیا وظیفہ اور گئے دربار کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں دربار کھول دیا سب ٹھیک ہو گیا. دوستو ہمارا معاملہ نبی رحمت للعالمین تھے. عالم میں صرف مسلمین نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درخت بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، پانی بھی ہے، آگ، سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے متعلق تعلیمات موجود ہیں. آگ کو رات میں ویسا نہ چھوڑو، پانی کو بیجا صرف نہ کرو، ہے کہ نہیں سر؟ سائے کے نیچے پیشاب پخانا نہ کرو، پتھر بضرورت استعمال کرو اس چیزیں میں. اس سے زیادہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رحمت للعالمین کی علامات ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی وسعت، حضور کی رحمت اور اللہ کی عنایت سمجھنا چاہیے. جتنے اس کی معرفت ہوگی اتنی طاعت ہوگی، اتنی شکر ہوگا، اتنی وذکرونی اذکرکم وذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. وذکرونی میرا شکر بھی کرو، اس ذکر میں بھی شکر کو، جو تم نے جو ذکر کیا، تلاوت کیا، اس میں بھی وذکر کتنی عمدہ بات. وذکرونی واشکرونی ہے کیا؟ وذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے شکر. تھوڑی دیر کے لیے آپ پھر کے مل جانا، یہ شکر کا مقام ہے. اور تھوڑی دیر سے کلفت ہو جانا یہ صبر ہے، اس میں بھی چمگویا زیادہ نہ کرو، برداشت کر لو. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کی بتی پہلے بہت جاتی تھی، ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے. واقعی مولانا اب سب لوگ بیٹھے، بتی چلی گئی. ایک زمانہ تھا بتی بہت جاتی تھی، اب سب لوگ بیٹھے چپ. مولانا بھی کوئی نہیں بولتے تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بتی چلی گئی، یہ بھی نہیں کہتے تھے کچھ نہیں. آگ لگی اس میں جانماز میں، لوگوں کا حضرت آگ لگی. اچھا ہٹ گیا، اچھا ٹھیک. یہ بھاگتا آدمی جاگا آگ لگی، کچھ سب عجیب غریب حالت تھی وہاں کی. میں تو خود میں دیکھ رہا میں. اب بتی سے ہر آدمی کسی آدمی پر میں بیٹھا نہ کہو کہ اچھا گئی ادھر کر دیتے، بتی چلی گئی کہتا کہ نہیں. مولانا کچھ نہیں بولتے تھے، صرف اندھیرے میں ہم لوگ بیٹھے، سب لوگ بیٹھے رہتے تھے. اتنے میں بتی آ جاتی تھی تو کہتے تھے ایسی اللہ کا نور آ جاتا ہے اچانک.
بتی آ جانے کے بعد یہ نہیں کہ آ گئی نہیں، ایسے ہی اللہ کا نور اچانک آ جاتا ہے. ہم تو منتظر سے آ گیا. کیا ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات ہیں. اول درجہ یہ ہے کہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک ہے اس کی حقیقت، اور اس حقیقت کا انتظار ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اس نور ایمان کا آنا ایک دوسرا درجہ ہے. نور انتظار نسلات انتظار، اسے نور ایمان کا انتظار، یہ ایمان کا مرکز میں مرانا. شہادتیں اجراء شہادتین علی لسان، زبان پر شہادتین کا اجرا یہ ہے، اور ایک یہ نور ایمان کا مل جانا، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ انتظار نور ایمان، یہ خود ایمان کا ایک درجہ ہے. اس صحابی صاحب نے فرمایا ہے کہ دیوار کے مستقب بیٹھ کے ذکر کیا کرو، تاکہ موانی جب زیادہ رکاو دے قلب ہو گئے. ابھی نہیں کہ کھول دیا دروازہ 3-4 میل دکھائی پڑے، کیا ہو گیا تمہارے قلب میں؟ کچھ نہیں آئے گا. ویسے گائے بیل بکری آ جائے گی اور کچھ نہیں آئے گی، مرغی آئے گی. ایمان بہت بڑی دولت ہے. وہاں تو حضرت ہمارے فرماتے بہت عمدہ بولتا فرماتے تھے، جب بتی آتی تھی تو یہ ہم لوگ خوش، بتی آ گئی یہ کہتے ہیں نا، فرماتے تھے ایسے نور ایمان آ جاتا ہے اچانک. منتظر رہو، ہم لوگ سب منتظر بیٹھے تھے بجلی کے لیے، جب آیا تو خوش ہو گئے آئیے، اور فوراً یہ کہتے تھے ایسے نور ایمان آ جاتا ہے. انتظار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان باتوں کے سمجھنے کی بھی، اور اس کے فوائد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان فوائد سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے، اس نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو فہم و فراست عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف القرابة في الدنيا والآخرة. بڑی جامع دعا حضور کی ہے. اللهم آتنی ایمانا لا يرتد. اے اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ ارتداد نہ ہو. کتنی عمدہ دعا، مرتد کتنے لوگ ہو رہے ہیں. نہیں جامع دعا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر، ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ بھائی کفر نہ ہو. اللہ میری اصل ایمان اللہ یقینا لیس بعد کفر والرحمتن انال بها شرف کرامتی. ایسا رحمت چاہتے ہیں کہ دین دنیا کی شرافت ہم کو مل جائے، کرامت مل جائے. یہ اخیر والی دعا مجھ کو حضرت خاطر بتایا کہ یہ ضرور کیا کرو. اللہ میری اصل ایمان اللہ وقینا لیس بعد کفر والرحمتن انال بها شرف کرامتی پھر دنیا والا آخرہ. مجھے ابن حبیب نے سنا ہمارے کہا بھائی بڑی اچھی دعا ہم لوگ بھی پڑھ رہی ہے. اس کو دو دعا بتلائی تھی سر. اللہ منی اصل یوسر موافات پھر دنیا والا آخرہ. دونوں دعا بھائی یہ دعا. اللہ معاطری ایمان اللہ تد و یقینا لیس بعد کفر. تیسری دعا یہ اخیر والا دعا ورحمتن انال بها شرف کرامتی الدنيا غرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.